تو تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آنے کے لیے انسان میں احساس لازم ہے، انسان محسوس کرے، انسان آنکھوں کو کھلا رکھے، انسان بیدار ہو۔ کچھ لوگ دیکھیں دین انسان کو غفلت سے چونکاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ لوگوں کو غفلت ہی میں رکھا جائے۔ کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ جیسے ہیں ویسے رہنے دیا جائے، کیونکہ اگر غفلت سے بیدار کر دیا گیا تو پھر ہماری باتیں نہیں سنیں گے، ہم بیداری والی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن یہی فرق ہے، جتنے بھی الہی انسان آئے ہیں، جتنے بھی الہی انبیاء آئے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ رہی ہے کہ وہ غافل انسانوں کو ہمیشہ بیدار کرتے رہے۔ اس معیار پہ اپنے ممبروں کو بھی سمجھ لیں کہ جہاں انسانوں کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہو، سوئی ہوئی قوم کو جگایا جا رہا ہو، جاگے گی تو آگے بڑھے گی، جاگے گی تو بلند ہوگی، جاگے گی تو ممبر کا حق ادا ہوگا، جاگے گی تو ممبر اسے بلند کرے گا۔ تو اگر بیدار کیا جا رہا ہو تو یعنی یہ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم ہے جو انبیاء کا وارث ہے اگر بیدار کر رہا ہو۔ لیکن اگر غفلت میں ڈال رہا ہو تو چاہے سر پہ کتنا ہی بڑا امامہ رکھ لے، چاہے کتنی ہی مہنگی قبا و شیروانی پہن لے، لیکن اگر بیدار نہیں کر رہا ہے تو انبیاء کے راستے سے کم دور ہے۔ میں دوسرا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کے اوپر پھر کیا ہے، آپ خود ہی سمجھ لیں، لیکن انبیاء کے راہ سے دور ہے۔ انبیاء جہاں بھی ہیں، انبیاء کو قتل اسی لیے کیا گیا کیونکہ وہ بیدار کرتے تھے۔ تو بیدار کرنا مشکل مرحلہ ہے، بیدار ہونا بھی مشکل مرحلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے سونا غفلت میں کہ ان کو بیدار کیا جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی آپ چھوٹے بچے کو جگائے بیٹا اٹھو اسکول جاؤ، تو بہت برا لگتا ہے اس کو۔ ابھی بچے بڑے خوش ہیں کہ 1.5 سال سے مزے کر رہے ہیں، موبائل اٹھا کے کچھ پڑھ لیتے ہیں، کمبل میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو کمبل میں اندر سو رہے ہوتے ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سامنے موبائل ہوتا ہے، وہ کیا چل رہا ہوتا ہے کسی کو کیا خبر ہوتی ہے۔ تو بعض بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ جب کلاس میں جانا ہوتا تھا اور صبح 7 بجے اٹھایا جاتا اٹھو بیٹا، اور یہ رات میں دیر تک گیم کھیلتے تھے، دیر میں سوئے ہوئے تھے، تو اب انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایسی قوم کی حالت ہوتی ہے جب اپنی رسموں میں الجھ جاتی ہے۔ بہت خوبصورت شعر یہ پڑھ لیتے ہمارے برادر، جب اپنی بنائے ہوئے دین میں الجھ جاتی ہے، جب انہیں بیدار کر کے حقیقی دین پیش کیا جاتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی تکلیف کی وجہ سے بعض لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، نہیں بیداری کی باتیں ہمیں نہیں سننا ہے، ہم کو یہ نہیں سننا۔ لیکن اس کی وجہ سے علماء اپنا طریقہ نہیں بدل لیں گے، یہ طریقہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ بیداری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور بیداری جب ہوگی تب انسان محسوس کرے گا۔ سویا ہوا انسان کیا محسوس کرے گا؟ سوئے ہوئے انسان سے اگر سب لوٹ کے لے کے چلے جائے، چور آ کے سب اٹھا لے جائے، وہ تو سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے۔ اب اگر جگا تو جگنے کے بعد اسے افسوس ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اتنا زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں کہ جگانے کے بعد بھی وہ غفلت ہی میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بدترین غفلت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر اگر مجھے ابھی یاد آ جائے، پہلے پڑھ چکا ہوں کبھی، کیا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ یہ تو بہت برا ہے، پوری قوم کا کاروان ہے، یہ قوم ایک کاروان ہے، امت مسلمہ کاروان۔ کتنے متا ہمارے چھن گئے۔ جو یہاں پہ بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہماری حالت کیا تھی، ہمارے علم کی حالت، ہمارے مال کی حالت، ہماری دولت کی حالت، ہماری سماجی حالت، کتنا کچھ چھین لیا گیا ہم سے۔ یہ سب کچھ چھین لیا جائے اور ہم غفلت میں ہوں، اور ہم پھر بھی تفریح کی حالت میں ہوں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، لیکن اس سے بھی برا یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا ہے۔ کاروان چھن جائے یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ڈاکو ہیں، ڈاکو آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ ڈاکو صرف پہلے صحرا کے ڈیزرٹ ہی میں نہیں ہوتے تھے، ابھی ڈاکو جو ہے وہ سیاسی بن کے آتے ہیں، پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں، چیف منسٹر بن کے آتے ہیں، پریزیڈنٹ بن کے آتے ہیں، طرح طرح کی شکلوں میں ڈاکو آئیں گے ہر ملک میں۔ تو ڈاکو طرح طرح کے آئیں گے، ڈاکوؤں کا کام ہی ہے متاع کارواں کو چھیننا۔ ایسے بزنس، ایسے کام، ایسی چیزیں کہ جہاں پر لوگ انوالو اسے ختم کر دیا جائے، اسے برباد کیا جائے، تو یہ چھننا یہ تو ڈاکوؤں کا کام ہے ہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا چھنے اس کو درد تو ہو، یہ اہم مسئلہ ہے۔ جس کا متاع چھینا جا رہا ہے، جس کی متاع لوٹی جا رہی ہو، اس کو درد تو ہو کہ میرا چھن رہا ہے، میرا دین چھن رہا ہے، میرا ایمان چھن رہا ہے۔ ابھی اس سے مالی باتیں، ابھی کچھ ڈاکو آتے ہیں ہمارے ممبروں پر اور ممبروں سے آ کے ہمارے جوانوں کا دین چھین لے جاتے ہیں، بے دین بنا دیتے ہیں۔ کیا چھین لے گئے؟ چلو پیسہ چھن گیا، نوکری چھن گئی، یہ تو اتنی بڑی چیز نہیں تھی، بعد میں کچھ کر لے گا۔ لیکن جس کا دین چھن گیا، جو آیا تھا مجلس میں ثواب کے لیے لیکن اپنا دین دے بیٹھا، عبادت گزار تھا، دیندار تھا، اور سارے راستے بدل دیے، تو کیا کیا چھن گیا؟ غیرت چھن گئی، اخلاق چھن گیا۔ جب یہ چھن رہا ہو تو چھیننے والے تو آئیں گے، چھیننے والے ڈاکو آتے رہیں گے، چھیننے والے سامری آتے رہیں گے،
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھننے کا احساس ہوتا رہے. اگر چھننے کا احساس ہوتا رہے تو چھننے کا اتنا غم نہیں ہے, دوبارہ بنا لے گا. کسی نے دین چھین لیا, ہم پھر سے اور مضبوط کر لیں گے. کسی نے ہماری متاع کو چھین لیا, ہم اور زیادہ کوشش کر کے اور مضبوط ہو جائیں گے. چھیننے والا چھینتا رہے, ہم مضبوط ہوتے رہیں. جاپانیوں سے ایک زمانے میں سب چھین لیا گیا, ایٹم بم گرا دیے گئے, ہیروشیما پہ گرایا گیا, ناگاساکی پہ گرایا گیا, جانیں چھین لی گئی, کامیابی چھین لی گئی. وہ کامیاب ہو رہے, سب کچھ چھین لیا گیا, لیکن وہ لگ کے کوشش کر کے جان لگا کے ابھی دنیا کی سب سے زیادہ مادی لحاظ سے, اور کچھ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی, مادی لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ محنتی اور سب سے زیادہ آگے کامیاب کون ہو گئی, کیونکہ ان کو چھیننے کا احساس ہو گیا. احساس زندہ کر دیا, کرنے والوں نے کیا کہ تمہارا چھین گیا ہے, تمہارا چھین لیا گیا ہے, لہذا تم کوشش کرو. آج جاپان کی گورنمنٹ کے لوگ, گورنمنٹ پریشان ہے کہ لوگوں کو کیسے تھوڑا سلایا جائے, تھوڑا ان کا کام کیا جائے, کم کیا جائے. یہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور سفر کے درمیان میں کہیں ٹرین پہ تھوڑا سو لیتے ہیں, کہیں بس پہ زیادہ سو لیتے ہیں. تو گورنمنٹ باقاعدہ پروپوزل پیش کرتی ہے کہ تم کچھ کام کم کرو, تو ہم تھوڑا سو لو, تھوڑا آرام کرو, ہم پیسہ دیں گے. کیونکہ بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں, صرف پیسہ کما رہے ہیں. اب جاپان میں بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, نئی نسل بہت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہے کہ 2050 تک آتے آتے وہاں پہ جوان ہی نہیں دکھیں گے, بوڑھے ہی رہ جائیں گے. تو یہ مشکلات ہیں, اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کی یہ مشکلات ہیں. تو جن لوگوں کو جس چیز کا احساس ہوا چھننے کا, وہ بنانے لگے. ہمارا کیا کیا چھن رہا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا کیا کیا چھن رہا ہے. اور سن 61 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت نے امت مسلمہ سے کیا کیا چھینا تھا. حسین ابن علی آئے ہیں تاکہ ان کو احساس دلائیں کہ تمہارا کیا چھن رہا ہے. لیکن احساس دلانے کے لیے کبھی کبھی خطبہ کافی ہوتا ہے, تقریر کافی ہوتی ہے, لیکن کبھی منزل اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ بات تقریروں سے حل نہیں ہوتی, بات خطبوں سے حل نہیں ہوتی. سن 61 ہجری اور 60 ہجری 69 ہجری میں مسائل ایسے ہو چکے تھے کہ حسین ابن علی نے منا کے میدان میں اس کے پہلے والے حج میں بلا کے پورے منا سے خاص لوگوں کو, علماء کو, وہاں کے جو بہت زیادہ تاثیر گزار افراد تھے, پورے عالم اسلام کے لوگوں کو بلا کے خطبہ منا دیا تھا. انہیں خطبے کے ذریعے سے بیدار کرنا, جب وہ خطبہ موجود ہے, بھی آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے آپ کو مل جائے گا, بیدار کیا تھا. علماء کو جھجھوڑا تھا کہ علماء تم توجہ کرو, تمہاری حالت بنی اسرائیل کے علماء جیسی نہیں ہو جائے کہ دین تبدیل ہو رہا ہو, تم خاموش بیٹھے ہو, تم کچھ کر نہیں رہو. تمہاری عزت اس لیے ہے کہ تم دین کے نمائندے ہو, تو جب دین ہی نہیں بچاؤ گے تو تمہاری عزت کس بات کی رہے گی. اگر تم دین نہیں پیش کرو گے, اگر دین کی حفاظت نہیں کرو گے, تو تمہاری کس بات کے لیے عزت ہوگی. امام نے خطبے کے ذریعے انہیں متوجہ کیا, لیکن امام نے پھر یہ دیکھا کہ اب زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے, غفلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگ خطبے سے بیدار ہونے والے نہیں ہیں. توجہ کریں, تھوڑا اہم مسئلہ ہے. پھر کیا کریں, پھر امام ہم جیسے مولویوں کی طرح سے خاموش مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میں تو تقریر تو کر چکا, خطبہ تو کر چکا, دے چکا, مجلسیں تو پڑھ چکا, اور قوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, تو کیا چلے بیٹھے, ہم نے ذمہ داری پوری کر دی. حسین ابن علی کا نہیں, یہ رسول اللہ کی امت ہے, یہ میرے جد کی امت ہے, اس کو اس طرح غفلت کی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر یہ خطبے سے بیدار نہیں ہوگی, اگر یہ تقریروں سے بیدار نہیں ہوگی, تو ہم پھر اس کے لیے اور انتظام کریں گے. پھر کیا انتظام کیا, کل میں نے عرض کیا, امام 4 مہینے 5 دن سے مکے میں موجود تھے, لیکن نکلے کب نکلے 8 ذی الحجہ کو. دیکھیں یہ مسائل تھوڑا سوچنے والے ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہوگا تعریف کرنے کے, لیکن میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا زیادہ. اور میں کبھی کبھی جملہ کہتا ہوں, آپ میری تعریف نہیں کریں گے تو میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کا حتماً نقصان ہو جائے گا. تو اپنا نقصان آپ نہ کریں, میری پرواہ نہ کریں, ہے نا. امام کب نکلے, امام کو تو معلوم تھا نا, امام کو مکے سے نکلنا تھا, امام کو خبر تھی نکلنا ہے, تو پہلے نکل جاتے. 4 مہینے سے یہاں موجود تھے, 4 مہینے 5 دن سے یہاں موجود تھے. اگر 10 دن پہلے نکل جاتے, اگر 20 دن پہلے, 1 مہینہ پہلے نکل جاتے, تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو نکلنے میں بھی آسانی ہوتی. لوگ کہتے چلو بھی بہت حج کا وقت باقی ہے, چلو ہم بھی چلتے ہیں, تو کیا مسئلہ ہوتا. لیکن امام نے اس کو, بات کو ٹالتے رہے, یہاں تک کہ اس لمحے میں نکلے کہ بالکل لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے. کیوں بالکل حج کے لمحے میں نکلے, اس لیے نکلے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے یہ غفلت سے بیدار ہو کہ وہ حسین جو پیادہ حج کیا کرتا تھا, آج حج کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے. کچھ تو سوال ذہن میں بنے, کچھ تو سوال اٹھے. یہ تقریروں سے تو نہیں ماننے والے ہیں, یہ خطبوں سے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم نکلیں. وہ حسین جو اتنا طولانی 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل حج کرنے آیا کرتے تھے اکثر, نہ ہمیشہ لیکن اکثر, وہ آج بالکل اسی لمحے میں, جس لمحے میں احرام باندھا جا رہا ہے, اسی لمحے میں کیوں مکے کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ